الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ سورہ قریش ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی. اس سے پہلے سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کے ساتھ کچھ تعلق بھی ہے. خاص تعلق یہ ہے کہ سورہ فیل میں اصحاب فیل، ہاتھی والے جو لشکر مکہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کو بھیج کر وہ پورے لشکر کو ختم کر دیا، تو اس کا تذکرہ سورہ فیل میں ہے. اور جب یہ بات پیش آئی تو اس کی وجہ سے پورے عرب میں قریش جو مکہ کے سردار لوگ تھے ان کا دبدبہ اور بڑھ گیا. تو اس اعتبار سے تھوڑا اس سے تعلق بھی ہے. یہاں قریش کا لفظ جو ہے، یہ قریش کون ہے؟ یہ قریش کس کو کہا جاتا تھا؟ ہم بارہا سنتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر قریش کا دبدبہ تھا. یہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد یعنی 13 پشت پہلے نضر بن کنانہ، یہ ہے نضر بن کنانہ، ان کی جو اولاد ہوئی انہیں قریش کہا گیا. یہ مکہ کے دیر اطراف کے اندر الگ الگ جگہ پر رہنے لگ گئے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں دادا قصی بن کلاب، انہوں نے کیا کیا کہ جہاں جہاں قریش بسے ہوئے تھے وہ سب کو لا کر مکہ کے اطراف میں، بیت اللہ کے اطراف میں جمع کر دیا کہ ہمیں یہیں رہنا ہے اور بیت اللہ کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کوئی بھی یہاں چھوڑ کر ادھر ادھر دوسری جگہ پہ نہیں جائے. تو انہوں نے یہ سب کو یہاں لا کر جمع کر دیا اور تب سے قریش وہیں رہے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہو گئی. تو یہ لوگ ہیں قریش. قریش جو لفظ ہے، قریش کے کیا معنی اور کیوں ان کو قریش کہا گیا؟ تو ایک تو روایت یہ ہے کہ تقشر کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ لوگوں کا جمع ہو جانا. تو چونکہ یہ پہلے ادھر ادھر تھے پھر جمع ہو گئے تو ان کو قریش کہا جانے لگا. جبکہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی یہ ہے کہ قریش سمندر کا وہ جانور ہے کہ جو سارے جانوروں پر غالب آ جاتا ہے، کہ اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ سب پہ غالب آ جائے. اور چونکہ یہ جو قبیلہ تھا، یہ جو خاندان تھا قریش، یہ بھی پورے عرب کے اوپر غالب تھا. ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی شجاعت، بہادری، ان کی سخاوت، لوگوں کے اوپر خوب خرچ کرنا، یہ ساری چیزوں کے اندر یہ خاندان دوسرے جتنے قبیلے عرب میں موجود تھے ان سب کے اوپر غالب تھا. اس وجہ سے انہیں قریش کہا جانے لگا.
تو یہ ہے قریش۔ اب یہاں پر اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ہمیں پس منظر بھی سمجھنا پڑے گا کہ جو قریش وہاں جو بسے ہوئے تھے وہ کیسی جگہ تھی۔ مکہ جو ہے، بیت اللہ جو ہے، ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑا تھا، چھوٹے سے بچے کو، اور وہ وادی کہی جاتی جس کو ہم کھیڑ کہتے ہیں، وادی کھیڑ، کہ جو پہاڑوں کے درمیان میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں نہ پانی نہ دانا، کچھ بھی نہیں۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس جگہ کی کتنی ویلیو ہو سکتی ہے۔ وہ جگہ لوگ گھومنے جا سکتے بھی نہیں ہیں کہ جہاں نہ کوئی اچھی خوبصورت درخت ہے، نہ خوبصورت منظر ہے، نہ وہاں جھرنے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہاں آدمی عموماً جاتا نہیں۔ تو ایسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا تھا جہاں کھیتی بھی نہیں ہو سکتی، جہاں کوئی چیز پیداوار نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے جو ایسی وادی ہے جہاں کوئی دانہ پانی موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے دعا کی تھی کہ یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے، لوگوں کے دلوں کو تو اس کی طرف آنے کی، ان کے دلوں کے اندر رغبت پیدا کر دے، اور تو انہیں پھل کھلا۔ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ پھل کہاں سے آئیں گے جہاں دور دور تک ریگستان ہے، کچھ ہے نہیں، تو وہاں کھانا کیسے آ سکتا؟ تو اصل اس جگہ کو ہم دیکھیں تو ایسی جگہ ہے کہ کوئی آدمی وہاں رہنے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی آدمی وہاں جانے کے لیے تیار نہ ہو، وہاں جو رہے اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہاں کا عام یہ تھا، عرب کے اندر غربت تھی، عرب کے اندر، پورے عرب کے اندر، کیونکہ کوئی اتنی پیداوار بھی نہیں تھی، اور پھر وہاں پر کوئی حکومت بھی باقاعدہ نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے وہاں لوٹ پھاٹ یہ بالکل عام ہوتا، کہیں بھی ڈاکہ پڑتا تھا، کسی کو بھی مار دیا جاتا تھا، تو لوگ ڈرے ہوئے رہتے تھے۔ قبیلوں میں آپس کے اندر دشمنیاں ہوتی تھی، خاندانوں میں دشمنیاں ہوتی تھی کہ کون کس کے اوپر حملہ کرے گا اور کیا ہوگا کوئی کہہ نہیں سکتا۔ تو عام ماحول یہ تھا کہ وہاں چین سکون اور امن و امان نہیں تھا، کوئی نہیں رہا۔ حکومت ہو تو حکومت کنٹرول کرتی ہے، امن و امان قائم کرتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج کل کی حکومتیں بھی ایسی ہو گئی ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتی بلکہ خود فسادات کرا دیتی ہے، ایسی حکومتیں بھی ہیں۔ تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، جہاں صحیح حکومت ہوتی ہے وہاں فسادات نہیں ہوتے، اور وہاں کوئی حکومت نہیں تھی تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دو چیزیں عام تھیں، ایک بھوک، غریب غربت ہوگی تو بھوک ہوگی، اور جب غربت زیادہ بڑھے گی تو لوٹ پھاٹ ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر حملے ہوں گے، مال لوٹا جائے گا۔ تو یہ بھی وہاں پر تھا، گویا وہاں چین سکون بھی نہیں تھا اور کھانے کی بھی چیزیں نہیں تھی۔ یہ دو عرب کا عام حالت تھی، عرب کی پورے۔ لیکن قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے الگ کر دیا کہ قریش جب سفر کیا کرتے تھے، جس کا یہاں تذکرہ ہے کہ قریش یہ بیت اللہ جو ہے وہ بیت اللہ کی رکھوالی کیا کرتے تھے، اور یہ بیت اللہ کی حفاظت کی وجہ سے پورے عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی گئی، پورے عرب میں ان کی عزت تھی، جس کی وجہ سے یہ جب قافلے لے لے کر چلتے تھے تو ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، دوسرے لوگ سفر کر نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی عزت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو عزت دی تھی اس کی وجہ سے، اور پھر جو اصحاب فیل کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد تو ان کی عزت اور بڑھ گئی، اور یہ
بغیر خوف کے بڑے بڑے تجارتی سفر کرتے تھے، بڑی بڑی تجارت، حتیٰ کہ ہم اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ غزوہ بدر جو پیش آیا، غزوہ بدر جو پیش آیا اس وقت کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ شام گئے تھے سفر پر، اور وہاں سے بہت سارا نفع لے کر واپس آ رہے تھے، اور ان کی پلاننگ یہ تھی مکہ والوں کی کہ یہ نفع آ جاوے، یہ مال آ جاوے تو پھر اس نفع سے ہم مدینہ کے اوپر چڑھائی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس نفع کو ہی اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو پھر وہ تو ہوا نہیں، ابو سفیان تو لے کر نکل گئے، لیکن یہ جو قافلہ تھا یہ قافلہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا، 1000 اونٹ تھے جس کے اوپر سامان لاد کر لایا جا رہا تھا، اور کتنے آدمی تھے؟ 40 آدمی، صرف 40 آدمی اور 1000 اونٹ پہ سامان لایا جاوے، اور ایسے علاقوں کے اندر تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی تو ان کے اوپر حملہ کر ہی دے گا، جس قبیلے کے پاس سے گزریں گے کہیں نہ کہیں ان کے اوپر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ لوگ بھوک کی حالت میں رہتے تھے، غربت کی حالت میں، اتنا بڑا مال، لیکن وہ جاتے تھے اور آتے تھے۔ تو یہ کیوں تھا؟ یہ بیت اللہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو یہاں ذکر کیا، اسی کو یہاں ذکر کیا کہ اتنی بڑی نعمت ہم نے تمہیں دی ہے، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ایمان قبول کرو، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ایمان قبول کرو۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش لوگ عادی ہو گئے ہیں، اور وہ ایک سفر تو گرمی کا کرتے ہیں اور ایک سفر ٹھنڈی کا کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ چونکہ عموماً وہاں کھانے پینے کی ضروری چیزیں ملتی نہیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے ابا ہاشم، حضرت ہاشم، انہوں نے یہ ترتیب قائم کی کہ قریش کی جتنی شاخیں تھیں چھوٹی چھوٹی، ان سب کے پاس سے پیسے لیتے تھے، اور پیسے لے کر 2 سفر کرتے تھے۔ ایک تو شام کی طرف سفر کرتے تھے جب گرمی ہوتی تھی، کہ شام جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے تو اور وہاں بہت ساری چیزیں مل جاتی تھی، تو ایک سفر یہاں سے ہوتا تھا گرمی کے اندر شام کا، اور وہاں سے سارا تجارت کا سامان لے کر مکہ میں آتے تھے، پھر مکہ سے ادھر ادھر بھیجا جاتا تھا جہاں وہ لوگ خریدتے تھے، اور خود مکہ اس زمانے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لوگ مکے کے حج کرنے بھی آتے تھے اور مکے کے لیے عمرہ کے لیے بھی آتے تھے، جیسے آج ہم جاتے ہیں پہلے سے لوگ آتے تھے، اور چونکہ وہ گویا مرکز تھا، مکہ جو تھا یہ مرکز تھا، اب یہ جو سامان لے کر آتے تھے لوگ آنے والے یہاں سے یہ سامان خرید کر لے جاتے تھے، تو یہ سارا سامان پورے عرب کے اندر جاتا تھا اور انہیں نفع ہوتا تھا۔ اور ایک دوسرا سفر یہ کرتے تھے ٹھنڈی کے زمانے میں یمن کا، اس لیے کہ یمن گرم ملک ہے، تو ٹھنڈی کے زمانے میں وہاں جاتے تھے اور وہاں سے سامان لے کر آتے تھے اور پھر یہاں تقسیم کرتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیت اللہ جو ہے وہاں تو کوئی آنا نہیں چاہیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر جہاں عموماً کوئی اچھے مناظر نہیں ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، ہے نا، اچھی سے اچھی جگہ پہ لوگوں کو بھیج دو اور اس کے بعد بیت اللہ ایک مرتبہ بھیج دو تو اس کا دل ہمیشہ بیت اللہ سے لگا رہے گا۔ جو جا کے آئے ہیں انہیں پوچھیں کہ ان کا دل ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کب وہاں دوبارہ چلے جائیں، حالانکہ وہاں کوئی اچھے مناظر نہیں ہے کہ وہاں بہت ساری نہریں جاری ہوں، بہت اچھے اچھے پہاڑ ہوں، بہت اچھی خوبصورت وادیاں ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے، تو سب کے دل اس کی طرف ایسے متوجہ ہیں کہ لوگ بار بار وہاں جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ پھر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار اس کو امن کی جگہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا امن کی جگہ بنایا
کہ وہاں شکار جو ہوتا ہے شکار سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، اور وہاں کے جو عرب لوگ تھے وہ بھی حرم کا جتنا حصہ ہے، حرم ایک پورا حصہ ہے، ایک تو ہے بیت اللہ، پھر اس کے ارد گرد مسجد حرام، پھر ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں مکہ مکرمہ پورا آ جاتا ہے، اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ وہ پورے حصے کے اندر اگر کوئی شکار پہنچ جاوے تو اس کا شکار بھی نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ بھی نہیں کرتے۔ اور اتنا یہ محترم تھا کہ باہر تو یہ حال تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن جب حرم میں آ جاتے تھے اگر اس کے بعد اپنے باپ کے قاتل کو بھی وہاں پاتے تھے تو اس کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، اس کو وہاں چھوڑ دیتے تھے کہ دوبارہ پھر دیکھا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرم کو امن کی جگہ بنا دیا، لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ انہیں پھل کھلا، تو اسی جگہ پہ پھل کہاں سے آئے؟ کہتے پوری دنیا کے پھل وہاں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ پوری دنیا کے پھل، اور یہ جو سفر ہوتے تھے ان سفر کی وجہ سے سارا سامان یہاں آتا تھا، پورے عرب میں جاتا تھا، ادھر کا سامان بھی آتا تھا اور عرب میں جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ قریش لوگ عادی ہو گئے ہیں، ایک گرمی کا سفر کرتے ہیں اور ایک ٹھنڈی کا سفر کرتے ہیں، اور یہ اس کے عادی ہیں، یعنی آسانی سے کر لیتے تھے۔ حالانکہ سفر مشکل ہوتا ہے، لیکن جو لوگ سفر کی عادت پڑ جاتی ہے ان کے لیے سفر پھر آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت آسانی سے جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں سفر کی طرف متوجہ کیا۔ پھر کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو پھر تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی۔ جب یہ دونوں سفر تمہیں جو کرنے کا حق ملا ہے اور جو تم کر رہے ہو کس وجہ سے؟ بیت اللہ کی وجہ سے، خود تمہارے اندر کوئی کمال نہیں ہے، صرف اس وجہ سے تم یہ سفر کر لیتے ہو کہ تم بیت اللہ کی رکھوالی کرتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس بیت اللہ کا جو رب ہے، بیت کا جو رب ہے، اس بیت کا جو رب اللہ ہے، اس اللہ کی تم عبادت کرو، یعنی ایمان لے آؤ۔ اور وہ کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک سے کھانا دیا اور خوف سے امن دیا، کہ اس اللہ نے انہیں خوف سے بھی مامون کر دیا کہ بیت اللہ کی وجہ سے انہیں کوئی چھیڑتا نہیں ہے، اور جب چھیڑتا نہیں ہے تو سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے کماتے ہیں اور کما کے کھا لیتے ہیں، تو اللہ نے ایسی جگہ پر انہیں امن بھی دے دیا اور انہیں کھانے کی چیزیں بھی عطا کر دی۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ایمان قبول کریں اور اللہ کی پیروی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ خود قرآن کریم دوسری جگہ پر ایک آیت میں کہتا ہے کہ کیا یہ دیکھتے نہیں؟ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے اس حرم کو امن کی جگہ بنا دیا، کہ یہاں تمہیں امن دیا جائے، حالانکہ دوسری جگہ سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، یعنی حرم کے باہر جاتے ہیں تو لوگ کون کب کس کو قتل کر دے گے، کون کس کو اغوا کر لے گا، کسی کو کوئی علم نہیں ہے، تو باہر یہ حال ہے اور اندر یہ حال ہے۔ تو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت تمہیں عطا کی، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کی عبادت۔ یہاں بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے جب انہیں دعوت دی جاتی تھی ایمان کی، تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم توحید پر آ جاتے ہیں، تو یہ جتنے عرب والے وہ سب بت پرست ہیں، وہ سب مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم اگر ایمان لے آئیں گے، توحید پہ آ جائیں گے، تو پھر یہ لوگ جو ہمارا احترام کرتے ہیں، ہمیں جو امن حاصل ہے، یہ سب ہمارا ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی یہاں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت کے رب کی وجہ سے، اس بیت کے رب کی وجہ سے تمہیں امن بھی ملا ہے اور تمہاری بھوک بھی دور ہوئی ہے۔
حالانکہ تم ابھی دوسرے بتوں کی بھی پوجا کرتے ہو، تب بھی اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے۔ اگر تم اسی کی عبادت کرنے لگو اور صرف اللہ کو ماننے لگو تو اللہ کتنا دے گا؟ کہ کتنا دیا؟ کتنا دیا؟ کہتے ہیں جب عرب ایمان میں داخل ہو گئے تو پورے عرب میں امن قائم ہو گیا، پورے عرب میں، کہ پہلے تو صرف حرم میں امن تھا، باہر پورے عرب کے اندر فسادات تھے، لیکن جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے، دین کے اندر داخل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عرب کو امن و امان قائم کر دیا، اور ایسا امن و امان قائم کیا کہ ایک جوان عورت ہے نا اپنے زیورات کے ساتھ لدی ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہے، لیکن کوئی اس کو دیکھنے والا تک نہیں ہوتا، کوئی بری نگاہ سے اس کو دیکھنے والا۔ کتنا امن دے دیا، اور پہلے زمانے میں کتنا خوف تھا، کتنے فسادات تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے ساتھ امن و امان کو جوڑ کر رکھا، دین کے ساتھ، کہ جب دینداری ہوگی تو وہاں امن و امان۔ اسی لیے جن محلوں کے اندر عمومی دینداری ہوتی ہے وہاں سکون ہوتا ہے، وہاں کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اور جہاں دینداری نہیں ہوتی تو وہاں لوگوں کو ٹینشن ہوتا ہے کہ کب کیا ہوگا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہ اس لیے اپنی زندگی کے اندر دینداری لانا۔ یہاں ایک چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ تو قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر مضمون اور ہر صورت قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نعمتیں گنوائی کہ یہ ہماری نعمت ہے، جب نعمت ہم نے تمہیں دی ہے تو تم ہمارا شکر ادا کرو، تم ہمارا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازل ہو گئی کہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف اگر ہوئے، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتے لیکن معاف، کہ تمہیں سب سے بڑا درجہ دیا گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ حضور کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ صحابہ یہ کہتے تھے کہ یا نبی اللہ، آپ کو تو اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا اور آپ کے لیے جنت طے ہے، پھر آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو حضور کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمت دی ہے اور اب میں چھوڑ دوں، بلکہ اب تو یہ ہے کہ اور عبادت کریں۔ تو اس صورت سے، حضور کی اس عمل سے یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ نعمتیں دے تو نعمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے، نعمتوں کی وجہ سے ہماری عبادت بڑھنی چاہیے، ہماری عبادت۔ اور اس میں خاص جو دو نعمت اللہ نے ذکر کی ہے وہ ہے معیشت، کہ اللہ نے ہمارے کھانے کا انتظام آسانی سے کر دیا ہے، ہماری چاہے جاب ہے، چاہے ہماری تجارت ہے، یا جو ہم کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارا کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے اور ہم سکون کے ساتھ اپنے گھر محلے کے اندر رہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت میں بڑھوتری ہونی چاہیے۔ ہاں، کہ جب دنیا آتی ہے تو دنیا آنے کے بعد کہ یہ اللہ کے یہاں محبوب ہے یا نہیں، اس کا علم اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد اگر یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سمجھو کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کو۔ اور اگر دنیا آنے کے بعد وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا اور عبادات کم ہونے لگی تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے فتنہ بن کر آئی، یہ دنیا اس کے لیے فتنہ۔ تو یہ دنیا جو آتی ہے اس کا اصل بنیاد یہ ہے کہ دنیا آنے کے بعد آدمی کا رجحان کس طرف جاتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف جاتا ہے، عبادت میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبادت میں آ جائے، حضور نے یہ کر کے بتایا۔ اور اگر دنیا کی طرف جانا ہے تو اس صورت میں یہ دنیا ہمارے لیے فتنہ ہے۔ خیر، تو یہ اس آیت، اس صورت مبارکہ کا اصل سبق یہی ہے کہ جب اللہ ہمیں انعامات سے نوازے، اللہ نے ہمیں کھانے پینے کی آسانیاں کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون سے رکھا ہے، تو ہماری عبادت میں روزانہ ترقی ہونی چاہیے، نہ کہ تنزلی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المن کلہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ خصوصاً اس ملک میں امن و امان کو قائم فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، اعمال کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں فسادات ہوئے ہیں یا اللہ وہاں مسلمانوں کے جان مال کی پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ جو لٹ گئے ہیں یا اللہ انہیں تو بہترین نعم البدل عطا فرما، یا اللہ انہیں پہلے سے اچھی حالت عطا فرما، یا اللہ اور جو لوگ مسلمانوں کے خلاف اسکیمیں کر رہے ہیں یا اللہ ان کے نصیب میں ایمان ہو تو ایمان کی دولت عطا فرما کر اسلام کو قوت عطا فرما، یا اللہ اور ایمان کی دولت ان کے نصیب میں نہ ہو تو یا اللہ ایسے لوگوں سے تیری زمین کو پاک اور صاف فرما، یا اللہ ان کی اسکیموں کو انہیں پر الٹ دے، یا اللہ مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما دے، یا اللہ مسلمانوں کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ آپ ہی کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اللہ آپ ہی عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ یقیناً آپ نے بے شمار نعمت عطا کی ہیں، یا اللہ اس کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ ناشکری سے پوری پوری حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔